اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو جو غریب لوگ ہیں جنہوں نے اتنا مال نہیں کمایا تھا اس دنیا میں، وہ اللہ رب العالمین کو قیامت والے دن کہیں گے، صحیح حدیث ہے، کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں اتنا مال نہیں دیا گیا، ہم نے تیری خاطر صبر کیا، ہم نے تیری خاطر مشکلات جھیلی۔ اللہ تعالیٰ انہیں کہیں گے کہ اے میرے بندو، اسی لیے تم جنت میں امراء سے، امیروں سے اور حاکموں سے پہلے جاؤ گے، اور وہ جنت میں امیر لوگوں سے کئی سال پہلے انٹر ہوں گے۔ آج ہمیں احساس دلایا جاتا ہے کہ اگر تم امیر ہو تو اگر تم غریب ہو تو تم بدبخت ہو۔ آج ہمیں احساس جملے ہیں، کس طرح کی مٹیریلسٹک سوچ معاشرے میں رونما کی جا رہی ہے۔ کیا غربت ایک جرم ہے؟ کیا غریب رہنا یہ ایک گناہ ہے؟ دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی بندہ اس کے حالات خراب ہیں تو وہ کوشش نہ کرے اور وہ اپنے حالات کو چینج کرنے کی ایفرٹ کے لیے کوئی جاب نہ کرے یا کوئی بزنس نہ کرے، لیکن بھائی کم از کم حرام کی طرف تو نہ جاؤ نا، جس سے چاہے کوئک پیسہ بھی آ رہا ہے۔ کیوں ایسے معاملات میں جاتے ہیں ہمارے بچے بچیاں ٹک ٹاک پہ اور یہ یوٹیوب پہ؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ اٹ از مچ بیٹر ٹو ریمین پور دین ٹو بیکم سپر ڈپر رچ بائی ڈوئنگ حرام تھنگز، جس میں اللہ رسول کا ڈسپلیجر پایا جاتا ہے؟ یاد رکھیں، اللہ رسول کو ڈسپلیز کر کے آپ کبھی بھی جو ہے وہ سکون نہیں پا سکتے۔ یہ 100% بات ہے اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ پہلی بات دیکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم سب گناہ گار ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی فرشتہ نہیں بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے؟ یہ غلط فہمی میں نہ رہنا، ہم سب گناہ گار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوری سن آف ایڈم از اے سنر بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ۔ دیکھیں، گناہ تو سب کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا کام جو کلیئر اللہ رسول کی کمانڈمنٹس کے خلاف ہے، اس کو پبلکلی کرنا، اٹ از مچ ورس، اٹ از مچ ورس۔ اکیلے میں کرنا ٹھیک ہے، آپ یو آر ٹرائنگ یور بیسٹ ٹو پریکٹس دین، لیکن خطا ہو جاتی ہے۔ ہر بندے کا اپنا ایک لیول ہے۔ آئی نو سم سسٹرز دے ٹرائنگ ٹو پریکٹس حجاب، مے بی دے آر پریکٹسنگ حجاب بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دے آر انوالوڈ ان تھنگز جو کہ کلیئر گناہ کے اعمال ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تعالیٰ انڈرسٹینڈ یور اسٹرگل۔ آپ حجاب تو کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا انشاءاللہ، درگزر کرے گا۔ اسی طرح کئی بھائی ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دے مے بی انوالوڈ ان سرٹن ادر تھنگس، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اکیلے کے گناہ، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک آپ کا پرسنل ریلیشن ہے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے اور یو آر ٹرائنگ یور بیسٹ۔ لیکن آپ پبلکلی جب چیزوں کو لے آئیں گے، آپ پبلکلی ڈائیکاٹمی پیدا کریں گے اپنی جنریشن میں کہ آپ جو ہے وہ انہیں مطلب انڈائریکٹلی انکانشیسلی ایک غلط ٹرینڈ سکھا رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ آپ کی پہچان کیا بن جائے گی، آپ کو لوگ کس بات سے یاد کریں گے؟ اور یہ حدیث کہ جو ٹیسٹمنی لوگ دے دیں گے آپ کے بارے میں، پھر وہی معاملہ ہوگا آپ کے ساتھ، تو کتنی خطرناک بات ہے۔ تو اس زمرے میں انشاءاللہ میں کچھ اور گزارشات، ایک تو اپنی ینگ جنریشن سے کہ یہ بات کہنا کہ میں نے ولاگر بننا ہے اور میں نے پیسے کمانے، یہ ایک جملہ تو آپ بول دیتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ بیگیج کیا آتا ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پورا ایک پیکیج کیا ہے؟ میں نے آپ کو کچھ چیزیں ریوزٹ کرائی، سوچنے کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ تو یوتھ سے میری گزارش ہے کہ پلیز سوچو، کیپنگ ان مائنڈ دیز تھنگس، خدا کے لیے عقل کا استعمال کرو۔ تمہیں اللہ نے عقل دی ہے، اپنی کوئی اچھے ایسپیریشنز بناؤ، اچھے گولز بناؤ، کوئی ویلفیئر کے کام میں آگے بڑھنا چاہو، کوئی سوسائٹی کو کچھ دینے کے کام میں آگے بڑھنا چاہو، کوئی حرج نہیں، سوشل میڈیا پہ بھی آنا چاہتے ہو، یوتھ کلب ماشاءاللہ آپ کے سامنے مثال ہے۔ کئی نوجوانوں کو میں جانتا ہوں، چینلز بنائے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے لیے کرو، اپنی انٹینشن کو اچھا رکھو، اپنی پرائرٹیز کو اچھا رکھو، فلاح کی ڈیفینیشن کو سامنے رکھو کہ ریئل سکسیس کیا ہے۔ یہ کس نے تمہیں باتیں سکھا دی کہ ریئل سکسیس صرف پیسہ کمانا ہے؟ تو اس لیے میرے ایک تو یہ ینگسٹرز، میرے بہن بھائی، چھوٹے بہن بھائی اور ہمارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس، پلیز چیک یور سیلف بیفور یو ریک یور سیلف۔ اس سے پہلے کہ اپنے آپ کو تباہ کر دو، چیک کرو کہ تم فلانا کام کیوں کرنا چاہتے ہو۔ اور دوسرا یہ ہمارے جو ولاگرز ہیں، ان کے لیے بھی گزارش ہے کہ پلیز، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے لیکن اللہ دیتا ہے، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے کئی لوگ دیکھے ہیں، ان کی بڑی فالوئنگ ہے اور اللہ نے انہیں لوگوں کی محبت بھی بے شمار دی ہے، اللہ نے ان کو عزت بھی بے شمار دی ہے اور ان کی بڑی فالوئنگ ہے۔ تو عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ کو ناراض کر کے کچھ کرو اور آپ کو اللہ ذلیل بھی کر دے اور آپ کے مال میں بھی کوئی برکت نہ ہو۔
اور آپ کو مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز بھی ہونے لگ جائیں، تو پلیز اپنے اوپر بھی رحم کرو، ہماری جنریشنز کے اوپر بھی جو ہے وہ رحم کرو۔